السلام علیکم. میرا نام خالد ظفر ہے اور میں آرٹسٹ ہوں بنیادی طور پہ. تو میں کل رات کو بھی عمر شریف کی ایپیسوڈ ریکارڈ کی تھی. اب اسی کی میں آگے سے سلسلہ شروع کر رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے لکھا ہے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کریں, ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ رہا کریں. بات تو ان کی صحیح ہے کہ جب میں عمر شریف کی بات کر رہا ہوں تو عمر شریف پہ ہی رہنا چاہیے مجھے. اصل میں بیچ میں جو کردار آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں بھی کہو, یعنی گفتگو میں. تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ جیسے باٹا کے برابر میں ایک دکان تھی جوتوں کی, اس میں محبوب صاحب تھے. اب محبوب صاحب ٹی وی ایکٹر بھی تھے, خدا کی بستی یا پتہ نہیں کس میں انہوں نے کام کیا تھا, بہت بڑے سیریل. مطلب یہ ہے کہ اس طرح پھر ذکر آ جاتا ہے. تو خیر, آدم جی ہال میں عمر جب ڈرامے کرتا تھا تو پانچوں وقت کا باقاعدہ نمازی تھا, اور عبداللہ شاہ غازی جاتا تھا. اور جب میں عمر شریف کے ساتھ ڈراموں میں کام کیا تو عمر شریف جس دن شو ہوتا تھا اس دن ساری کاسٹ کے سامنے بیٹھ کے اور وہ فاتحہ خوانی کرتا تھا, مطلب پورا. اور پھر اس کے بعد مٹھائی اور پھر وہ بانٹنا اور یہ سب. تو مطلب بڑا مذہبی اس کا ذہن تھا, رجحان تھا. اور جب بھی اس نے مطلب کوئی بھی کام کیا, جیسے میں لاہور گیا تو عمر شریف پتہ نہیں کون کون سے مزاروں پہ, داتا صاحب تو چلو میں جاتا ہی ہوں, جاتا تھا. تو پتہ نہیں کون سا مزار کے داتا صاحب کے جو پیر تھے ان کا, یا پتہ نہیں کس کا, اندرون لاہور میں تھا وہ مزار. تو یہ وہاں بھی جاتا تھا. اور ان کے دوست تھے کیفی, پرویز کیفی, وہ فلم اسٹار کیفی تھے, ان کے بیٹے. تو وہ بھی ہمارے دوست ہیں, اور ساتھ ہی ہم جاتے تھے, وہاں رہتے تھے, کھاتے پیتے تھے. خیر, تو عمر شریف کا بڑا یہ بیلیف تھا کہ اگر یہ سب کروں گا تو میری ترقی کوئی نہیں روک سکتا. ہوا بھی ایسا ہی, اس کی ترقی کوئی نہیں روک سکا. جس طرح سے وہ اچھا سچا مطلب اپنے کام کا عاشق تھا. اور اچھا, منور ظریف کی فلمیں بہت دیکھی ہوئی تھی اس نے, اور منور ظریف کے انداز میں, لہجے میں وہ کامیڈی بھی کرتا تھا. شروع میں تو پتہ چل جاتا تھا یار یہ منور ظریف کی طرح کر رہا ہے, لیکن رفتہ رفتہ وہ کرتا گیا تو اس میں مشق ہو گئی اس کو بہت زیادہ. اور روانی, منور ظریف کی یہ کوالٹی تھی کہ اس کی روانی بہت تھی. تو عمر کے اندر وہ روانی آ گئی, اور وہ ایسے ویسے نہیں, وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے, مطلب بہت ہی فلوئنٹلی. اور اس طرح سوچتا ہی نہیں تھا. ہم تو نہیں سوچ سکتے کبھی بھی نا, اب سوچ سکتے ہیں نا جب کہ یار یہ کون سی کامیڈی ہے, یہ کون سے الفاظ ہیں, یہ تو یار متروک ہے, یہ چیز یہ نہیں بھولنی چاہیے. ہمارا اس طرح کا اپنا اسلوب تھا. اور اس کا یہ تھا کہ یار ایسی کی تیسی بول دو, کچھ نہیں ہوتا. تو وہ بول دیتا تھا. اب یہ کہ یا کیا میں کیا بتاؤں, اس قدر شروع میں تو میرا اس کا بہت ساتھ رہا ہے, بہت کلوز تھا میرے سے. اور پھر وقت گزرتا گیا, ترقی ہوتی گئی, راہیں جدا ہو گئیں. میرا اپنا کام بہت مصروفیت تھی, اس کی اپنی مصروفیت. پھر باہر کے دورے لگنے لگے. تو میں نے بتایا تھا کہ پہلی دفعہ دبئی میں لے گیا تھا ایک شو کے لیے. تو وہاں وہ رہا اسماعیل تارہ کے ساتھ. اور اسماعیل تارہ جو ہیں اس وقت وہ ہیرو تھے, اللہ بخشے, بہت اچھے آدمی, دوست تھے. لیکن وہ اس وقت عمر شریف بچہ تھا ان کے آگے. یہ وہ تو ایک کمرے میں دونوں کو رکھا تھا. وہاں پہ عمر نے بھی کامیڈی کی, اسماعیل طارہ نے بھی کامیڈی کی. اور کبھی اسماعیل طارہ پہ بھی ایپیسوڈ بناؤں گا.
اچھا، پھر عمر شریف جو ہے وہ باہر بھی جانے لگا، آنے لگا بیرون ممالک، بہت شوز کیے عمر شریف کے. میں گھر جاتا تھا. اچھا، عمر شریف کی منگنی میں 2-3 آرٹسٹ شریک تھے. گلشن اقبال میں ان کی ساس رہتی تھیں اور ہماری دیبا بھابھی. تو وہاں پر میں، تحسین جاوید اور فرید خان، میرا خیال ہم 3 ہی تھے اس کی منگنی میں. بعد میں شادی ہوئی ہے تو ہم 3 لوگ تھے. یعنی اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے کلوز ہوں گے عمر شریف سے. اور بہرحال یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند کرے. اچھا، اتنی اس کو عبداللہ شاہ غازی صاحب سے محبت، عقیدت تھی. دیکھیں، اس نے مرنے سے پہلے اپنے لیے جگہ بھی وہیں مانگی، اور یہ جو بادامی ہے انہوں نے اور دوسرے لوگوں نے کوشش کر کے وہیں پہ جگہ لی اور وہیں تدفین کر دی. تو یہ بڑی بات ہے کہ اس کو بہت لوگ پیار کرتے ہیں، اور بہت اس کا دل رقیق تھا. اصل میں وہ ایک معصوم بچہ ہی تھا جسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ادب ہیں، کیا آداب ہیں. یہ تو وہ بچہ تھا، یتیم بچہ تھا. عثمان بھائی ان کے بڑے بھائی دوسری والدہ سے تھے، اور فیضان وہ عثمان بھائی کا بیٹا فیضان تھا. تو یہ لوگ عمر کی سپورٹ بھی کرتے تھے. اچھا، عثمان بھائی سے بڑے بھی بھائی تھے. وہ جب 420 بن رہی تھی، مسٹر 420، تو وہ آتے تھے سیٹ پہ یا کہیں پہ. تو داڑھی والے تھے وہ، شریف، بالکل سیدھے سادے. تو عمر کی والدہ بہت سیدھی سادی تھی بالکل. ہاں بیٹا دیکھیو، میرا یہ یتیم بچہ ہے، اس کا خیال رکھیو. مطلب اس طرح سے وہ محبت کرتی تھی، اور یہ اپنی ماں سے بے انتہا محبت. تو وہ لالو کھیت والا گھر بھی مجھے یاد ہے. پھر اس نے کرائے پہ لیا ہے 2,500 روپے مہینے پہ گلشن اقبال میں، اپنی سسرال کے قریب. اچھا، اس وقت سسرال کے قریب یہ گھر لے لیا. اب وہاں اماں کو گھر بڑا بھی لگتا تھا وہ، اور اس میں شاید 3-4 کمرے تھے. 220 گز کا یا 250 گز کا یا 200 گز کا مکان تھا وہ، کافی اچھا. تو اس میں یہ لوگ اپنے رہنے لگے. اور اس وقت عمر کی کوئی مستقل آمدنی نہیں تھی جب 2,500 روپے کا گھر لیا ہے. اچھا، 2,500 روپے اس وقت بہت تھے. تو میں نے ایک دن سوچا یار یہ 2,500 روپے کا اس نے گھر لے لیا. اچھا، عمر 100 کے 300-500 ایسے ملتے تھے. کبھی 400 ہو گئے، کبھی 300 ہو گئے، کبھی 600 ہو گئے. اس کی جو باقی آمدنی شروع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اسٹیج سے، کامیڈی سے. پھر یہ کامیڈی کرنے لگا. دبئی میں ہم نے اس کو راستہ جو بتایا تھا، اس راستے پہ گامزن ہو گیا. ایسی زبردست طریقے سے عمر نے کام کیا کہ سبحان اللہ، ذہن بہت ذہین تھا، بے انتہا ذہین. ایک بات پکڑ لیتا تھا تو اس کی جڑ تک پہنچ جاتا تھا وہ بتانے میں ہی. تو پھر اس سے وہ سیکھ جاتا تھا، اور سیکھنے کے بعد اس کو اپلائی کرتا تھا. تو فلم کا کیا ہوا، فلم میں اسی طرح بناتے 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 وہ ایسا ماہر ہو گیا، گانے بھی لکھ رہا ہے، ان کی دھنیں بھی بنا رہا ہے. تو اس کا واسطہ نہیں تھا کوئی دھن بنانے سے یا گانا لکھنے سے، لیکن اس نے دیکھا کہ یار یہ بھی ایک کام ہے، کرو. اور گانا گانے لگا. اور گانا مطلب ایسے نہیں کہ میں باقاعدگی سے جیسے رنگیلا صاحب گلوکار بنے، ایسے نہیں، مطلب اپنے طور پہ طرزیں بنانا. تو یہ بھی اس کا ایک فن تھا. بہرحال ابھی اور بہت سے واقعات آ رہے ہیں ذہن میں. ہاں، انہوں نے جب 420 بنائی تو مجھے کاسٹ کر لیا. میں کسی اور مسئلے میں تھا، فرقان حیدر کا فون آیا، یا خالد ظفر تم آ جاؤ. میں نے کہا فرقان بھائی میں تو کام، ارے یار چھوڑو نا، تم آ جاؤ انٹرنیشنل اسٹوڈیو. میں انٹرنیشنل اسٹوڈیو گیا، میں بڑا ادب کرتا تھا.
فرقان بھائی کا، اور ظاہر بڑے بھی تھے اور بڑا ان کا ایک دبدبہ رکھ رکھاؤ تھا. تو میں کہتا تھا یار یہ تو جن ہے، یہ جو چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کر دیتے ہیں، ان سے ہو جاتا ہے. مطلب اتنا بڑا اسٹیج کا ڈرامہ لے کے چل رہا ہے، نہ اسکرپٹ ہے، نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے، اور عمر شریف ہے بس. اور عمر شریف سارا سنبھالتا تھا. ابے یار عمر کچھ کر لے، اس طرح فرقان بھائی. اور عمر پورے ڈرامے کو لے کے چلتا تھا، یعنی ایک ایک کردار. میں بتاؤں، میں بھارت گیا 1991 میں شاید. تو میں نے نصیر الدین شاہ کو فون کیا کہ بھائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میرا نام خالد ظفر ہے، کراچی سے ٹی وی ہے. ہاں 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 ہاں، ارے آپ کہاں ٹھہرے، میں آتا ہوں. میں نے کہا نہیں. خیر رات کو ملاقات ہوئی فلمستان کمالستان اسٹوڈیو میں. تو اور نصیر الدین شاہ مجھ سے عمر شریف کی ہی بات کرتا رہا. کہہ رہا ہے کہ یار یہ بتاؤ کہ اس کا اسکرپٹ کون لکھتا ہے. میں نے کہا کوئی بھی نہیں لکھتا، عمر شریف کی وہ سب ہوتی ہے. یار میں یہی کہوں. اچھا وہ خود بھی تھیٹر کے آرٹسٹ تھے نصیر الدین شاہ. یار میں یہی کہوں یہ جملے کوئی لکھ نہیں سکتا. اب لکھے گا کہاں سے جملے، یہ تو آمد والے جملے تھے. اور جب 10-12 2-4 ریہرسل ایسی ہو گئی کچی پکی، پھر اس کے بعد وہ اسٹیج پہ آیا اور آ کے سنبھال لیا سارا کا سارا. اور ساری آرٹسٹ سہمے ہوئے ہوتے تھے، پتہ نہیں یہ کب کیا بول دے. میں خود بھی عمر شریف کے ساتھ ڈرامہ کیا تھا، اور مجھے نصیر الدین شاہ اسی لیے پوچھ رہے تھے کہ ایک ڈرامہ کیا تھا ہم نے، آؤ سچ بولیں. اور وہ اتنا مقبول تھا انڈیا میں وہ ڈرامہ، کیونکہ اس میں وہ فرید خان ہندو بنتے ہیں اور وہ پوجا پاٹ یہ وہ. تو اس میں عمر شریف بڑا یہ جو ان کے جو بھی مذہبی رسومات ہوتی ہیں اس پہ عمر بہت بات کرتا تھا. اور وہ جو مرنے پہ ہندو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو بھی اسلوب ان کے ہوتے ہیں، یا مرنے پہ شادی پہ اسلوب ہوتے ہیں وہی. تو وہ عمر شریف پاؤں کے نہیں گیا تو اس طرح کا. مطلب یہ کہ اس میں کوئی الفاظ نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ ایک ریدم کے ساتھ، اور وہ تکرار ہوتی تھی کہ اس طرح کا. اب یہ وہاں اس پہ بڑا اعتراض ہوا. اور نصیر الدین شاہ یہ پوچھا اسکرپٹ کس کون لکھتا ہے. اور اس کے بعد میں نے بتایا تو وہ بڑا یعنی حیران. اور عمر کا بڑا نام تھا وہاں پہ. اچھا ایک دفعہ میں انڈیا گیا، تو انڈیا میں بتا رہا ہوں نا، وہ آؤ سچ بولیں بہت مشہور تھا. تو میرے پاس ہوٹل میں کچھ لوگ آئے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم بال ٹھاکرے پارٹی کے ہیں اور آپ سے ملنے آئے ہیں. میں جی بتائیے. کہنے لگے یہ آپ عمر شریف کو یہاں لا سکتے ہیں. میں نے کہا یہاں تو لے آؤں گا، لیکن بال ٹھاکرے کے جو آپ کے لوگ ہیں وہ تو اسے مار دیں گے جان سے. کہنا نہیں کوئی نہیں مار سکتا جان سے، ہم بلا رہے ہیں. کہنے لگے طے کر لو پرسنٹیج، عمر کو لاؤ، جتنا بزنس ہوگا اس میں اتنا پرسنٹ ہمارا، اتنا پرسنٹ تمہارا عمر کا. میں نے کہا اچھا میں بات کروں گا. خیر میں کراچی آ گیا. فرقان حیدر اور عمر شریف دونوں سے بات کی. میں نے کہا دیکھو اس وقت عمر شریف کا ڈنکا بج رہا ہے انڈیا میں، اور بال ٹھاکرے والوں نے مجھ سے کہا ہے آ کے کہ ہم خود عمر شریف کی حفاظت کریں گے، تو آپ عمر شریف کو لے آئیں اپنے ساتھ. میں نے کہا کہ یہ بولا ہے انہوں نے، اب آپ بتاؤ. فرقان کہتے ہاں سوچتے ہیں، کرتے ہیں کچھ. پھر یہ بات ختم ہو گئی. اس کے کچھ مہینے بعد میں نے اخبار میں پڑھا یا سنا کسی سے کہ عمر شریف فرقان حیدر انڈیا گئے ہیں، اور عمر شریف وہاں پہ انڈیا کی فلم کے لیے گئے ہیں. تو وہاں پہ ڈائریکٹ ہی چلے گئے، بیچ میں ہم مائنس ہو گئے. تو وہاں انہوں نے پتہ نہیں کیا معاہدہ کیا فلم کا، اور اس کے بھی خود لکھیں گے
اور ایکٹنگ بھی کریں گے، کاسٹنگ بھی کریں گے، ڈائریکشن بھی کریں گے. یہ سارا کچھ میں نے پتہ نہیں اخبار میں ہی پڑھا تھا. بہرحال وہ گئے حیدرآباد دکن میں، جا کے ہوٹل میں بیٹھے، شوٹنگ ہوئی نہیں ہوئی، بہرحال کچھ اسی طرح سے ماحول تھا اور وہ وہاں کامیاب نہیں ہو سکے. وہ پہلی جگہ تھی جہاں عمر شریف کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ اتنا تجربہ نہیں تھا. 420 تو بس چل بن گئی تھی. اس کے بعد اور بھی فلمیں بنی، اور 420 کیونکہ پہلی فلم تھی، لوگوں کو بڑی توقعات تھیں، اور اس وقت کوئی ایسی فلم ایس سچ نہیں چلتی تھی. تو عمر شریف کو دیکھنے لوگ پہنچ گئے، یار اسٹیج پہ کرتا ہے، یہ فلم میں کیا کر رہا ہے. تو بہت مقبول ہوئی تھی. 100 ہفتے سے زیادہ کراچی میں چلی، پنجاب میں چلی. تو ابھی قصے بہت ہیں عمر کے، ہاں ڈبنگ کیسے کی اور فلاں کیسے کیا، اور ندیم صاحب کے ساتھ کاسٹ ہوا تو کیا ہوا. اس طرح کی باتیں بہت ہیں، اور مطلب بہت ابھی عمر شریف پہ باتیں ہیں. انشاءاللہ وہ سب کروں گا. دیکھیں آخر تک میری، دیکھیں آج میں ٹو دی پوائنٹ رہا ہوں، ادھر ادھر نہیں گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ.